بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ حامد میر، سلیم صافی، غریدہ فاروقی، عاصمہ شیرازی، طلعت حسین، سہیل وڑیچ، مطیع اللہ جان، عمار مسعود اور ان کا جو پورا وظیفہ خور صحافی ہے آج صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ اونچی اونچی چیخیں مار رہے ہیں، سنٹورس سے بھی اوپر چیخیں جا رہی ہیں اور مارگلا کی پہاڑیوں سے اوپر منال تک اور منال سے آگے پیر صحابہ تک ان کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ ابھی ہمارے دوست ہیں مغیث صاحب کھانا کھانے گئے تھے منال پہ، تو وہ بتا رہے تھے کہ مطیع اللہ جان کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں اور کچھ زنانہ چیخیں بھی ہیں دو تین۔ تو میں نے ان کو پھر یہی کہا ہے کہ یہ عاصمہ شیرازی اور غریدہ فاروقی کی چیخیں ہیں۔ آج ڈان پکڑا گیا ہے، بدماش پکڑا گیا ہے، اس ملک کا مافیا پکڑا گیا ہے جس کا نام میر شکیل ہے، جو بلیک میلر ہے، جو لوگوں کو دھمکیاں دیتا ہے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے اپنی اخبار کے اندر، اپنے چینل کے اندر۔ بدماش بٹھائے ہوئے ہیں اس نے سارے۔ آج جب وہ پکڑے گئے ہیں تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ سارے بونے سیاسی جو پاکستان کے بونے صحافی ہیں، سیاسی گماشتے ہیں، آج وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، زور زور سے چیخیں مار رہے ہیں۔ کچھ چیخیں میں نے کمپائل کی ہیں، کچھ 10 چیخیں، وہ آپ کو سنواؤں گا۔ آپ نے شروع سے لے کر آخر تک سننا ہے اور ہر چیخ پہ انجوائے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اس میں انجوائے کرنا ہے، یعنی خود بھی انجوائے کرنا ہے اور دوستوں کو بھی اس میں انجوائے کروانا ہے، کیونکہ یہ کبھی کبھی لمحات آتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں۔ نیب کیونکہ کرتا تو تماشا ہے، وہ کبھی کبھار تماشا لگا دیتا ہے۔ جب بھی آصف علی زرداری اور شریفوں کو پکڑا جائے تو اس ملک کی ڈیموکریسی کو خطرہ پڑ جاتا ہے، اور جب بھی اس ملک میں میر شکیل جیسے لوگوں کو پکڑا جائے تو پاکستان کی صحافت، آزادی صحافت کو خطرہ پڑ جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ آزادی صحافت پہ خطرہ مبارک ہو، آپ نے یہ انجوائے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پاکستان کی صحافی آن سان سوچی عاصمہ شیرازی صاحبہ کی میں سنواتا ہوں ٹویٹ، جو سرکاری طور پر حج کرنے گئی تھیں اور بعد میں آ کے کہتی مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ سرکاری طور پہ ہے، مجھے لگا کہ شاید ویسے ہی ثواب دوران کے طور پر کوئی اپنی ماں کا ایصال ثواب کروا رہا ہے۔ بعد میں وہ کہتی ہیں میں نے پیسے دے دیے ہیں۔ اب وہ یہ کہتی ہیں، یعنی آپ المیہ دیکھیں، منافقت دیکھیں اس ملک کے سیاسی اور صحافیوں کی۔ عاصمہ شیرازی صاحبہ جو آن سان سوچی ہیں اس ملک کی صحافت کی، المیہ ہے ہمارا کہ یہ صحافی ہیں، وہ کہتی ہیں میر شکیل الرحمان کی گرفتاری سے ایک بات تو واضح ہے کہ اب میڈیا شکنجے میں آئے گا، معاشی بدحالی کا شکار میڈیا مزید زبوں حال ہوگا، صحافی سڑکوں پر ہوں گے، تنگ آمد بجنگ آمد۔ یہ وہ بے شرم اینکر ہیں اور ان کے ساتھ جتنے اینکرز ہیں، یہ پوری لاٹ ہے بے شرم صحافیوں کی، جن کے اوپر پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے تماشا بنا رہے ہیں یہ لوگ، مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں ٹی وی کے اوپر آ کر، ٹویٹر کے اوپر آ کر، سوشل میڈیا کے اوپر، کہ حکومت کی وجہ سے ہمارے پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ حکومت نے پیسے دیے ہیں، حکومت اپنے فنڈز ریلیز کر رہی ہے۔ ہاں، جو ان کو لفافے جاتے تھے، ان کے بدماش ڈان میر شکیل الرحمان جیسے لوگوں کو جو لفافے جاتے تھے وہ لفافے بند ہوئے ہیں، جس کی بنیاد پر اب یہ بے شرم لوگ، یہ بڑے صحافی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بڑے علم بردار، حامد میر سے بڑا کون علم بردار ہوگا جو کہتا ہے میں 4 گولیاں اپنے رانوں میں لے کے گھوم رہا ہوں، ان کو بھی تھوڑی سی شرم اور حیا اگر آتی تو وہ آ کے ٹی وی پہ بتاتے کہ میر شکیل کی وجہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی، کیونکہ سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 کے ڈائس پہ کھڑے ہو کے چیف جسٹس ثاقب نثار کے سامنے حامد میر نے کہا تھا کہ میری تنخواہ تو 55 لاکھ روپے ہے لیکن میرے چینل میں کام کرنے والوں کو تنخواہ نہیں مل رہی۔ تو ثاقب نثار صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ تنخواہیں پوری دی جائیں۔ وہ تنخواہیں جب پوری نہ دی جا سکیں تو حامد میر صاحب کے بقول کئی دفعہ ٹی وی پہ بتا چکے ہیں کہ جی میرے ذمہ کام لگا تھا، وہ نہیں ہو سکا تو میں پھر GNN چلا گیا تھا، وہ کام اب تک بھی نہیں ہو سکا۔ یہ بدماش جو ان کے آنرز ہیں چینلز کے، انہوں نے یہ چھوٹی سی ایک انڈسٹری تھی، اس کو اربوں روپے کی انڈسٹری بنا دیا تھا۔ 1 کروڑ روپیہ صحافیوں کی تنخواہیں لگا دی تھیں، ان کو بلٹ پروف گاڑیاں دی ہوئی ہیں، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں بڑے بڑے بنگلے دیے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کے پیمپرس تک یہ بدماش لے کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے اور میں نے، یعنی پیمرا نے یا یہ جو ہماری تنظیم ہے وزارت اطلاعات ہے، یہ اس نے پیسے نکال کے ان کے پیمپرس کے دینے ہیں، پیمپرس کے پیسے تو انہوں نے اپنی جیب سے نکالے ہیں۔ اب یہ بدماش جو ہیں، یہ مافیاز، یہ اپنی جیب سے پیسے نہیں نکال رہے جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے، اور سارا ڈال رہے ہیں کس کے کھاتے میں؟ عمران خان کے کھاتے میں۔ تو ان کو ذرا یہ چے گویرے جو ہیں، ان کو چاہیے نا آن سان سوچیاں پاکستان کی، یہ بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ایک اور منافق انصار عباسی، بڑی ساری داڑھی رکھی ہوئی ہے، صبح 7:15 بجے درود پاک ٹویٹ کرتے ہیں، اس کے بعد احادیث ٹویٹ کرتے ہیں، اس کے بعد قرآنی آیات ٹویٹ کرتے ہیں، اور پھر سارا دن جھوٹ بولتے ہیں رات 11 بجے تک، اور سوتے ہوئے
پھر ایک ٹویٹ کر کے درود پاک بھیج دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میر شکیل الرحمان's arrest by NAB is highly condemnable. It is an attack of freedom of press. وہی بات کہ صحافت پہ حملہ ہو گیا جی, میر شکیل پکڑا گیا, صحافت پہ حملہ ہو گیا. آگے ایک اور ہے بدبودار صحافی سہیل وڑیچ جن کا نام ہے, وہ کہتے ہیں عمران خان has crossed all the limits by arresting میر شکیل الرحمان thus inviting wrath of God Almighty. عمران خان نے خدا کے عذاب کو دعوت دے دی ہے کیونکہ اس نے مملکت پاکستان کے سب سے بڑے ولی اللہ, سب سے بڑے متقی, سب سے بڑے پرہیزگار میر شکیل کو جیل میں ڈال دیا ہے. خدا کا خوف کریں سہیل وڑیچ صاحب, اگر یہ کام عمران خان کے ہاتھ میں ہوتا, عمران خان نیب کے ذریعے گرفتاریاں کروا سکتا, FIA کے ذریعے گرفتاریاں کروا سکتا, تو آپ کے پورے کنبے, یہ پورے بدبودار صحافی جو پورا کنبہ ہے, یہ بھی اور آپ کے مالکان بھی جو آپ کو ٹکڑے پھینک رہے ہیں, یہ سارے اب جیلوں میں سڑ رہے ہوتے اور آپ کو یہ ضمانت بھی نہ ملتی. یہ جو آپ ضمانتیں ہر چوتھے دن لے لیتے ہیں, یہ نیب کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کے کیس کمزور بنا رہا ہے, اور باقی اداروں کی مہربانی ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے. خدا کا عذاب جی عمران خان نے. آگے ایک اور ہیں چے گویرا پاکستان کے, ان کو میں کیا کہوں, بس سید طلعت حسین, اپنے نام کے ساتھ سید انہوں نے لگا رکھا ہے, اور یہ کہتے ہیں ساری دنیا کے صدر, وزیر اعظم اور ریاستی ادارے کورونا سے لڑ رہے ہیں اور ہم لڑائی جنگ گروپ سے کر کے خوش ہو رہے ہیں. یعنی جنگ گروپ کا جب میر شکیل ڈان مافیا پکڑا گیا ہے, جو سپریم کورٹ میں کورٹ روم نمبر 1 میں جب ایک جھوٹی خبر, احمد نورانی کی جھوٹی خبر پہ اس کو بلایا گیا اس کے مالک کے طور پر جنگ اخبار کے, تو اس نے کہا کہ میں تو جی ایک بزنس چلا رہا ہوں جی, یہ کوئی فلاحی کام نہیں کر رہا میں صحافیوں کے لیے, میں تو ایز اے بزنس ماڈل اس کو لے کے چلوں گا اپنے. تو یہ بزنس ماڈل کا جو مافیا ہے, آج جب وہ پکڑا گیا ہے تو یہ آزادی صحافت پہ بہت بڑا حملہ ہو گیا ہے. ایک اور صحافتی آئنسٹائن, پاکستان کے بڑے بڑے بال سفید, مطیع اللہ جان, وہ بھی سیب لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں نیوٹن سپریم کورٹ کے باہر, میری طرح انہوں نے بھی وہ سیلفی سٹک سے یوٹیوبنگ کر رہے ہیں وہ بھی آج کل. وہ کہتے ہیں اس ملک کے مالک نے اپنے ملازم کے ذریعے آخر کار ایک میڈیا مالک پر بھی ہاتھ ڈال دیا. یعنی ایک دفعہ پھر وہی سلیکٹڈ کا الزام انڈائریکٹلی لگا رہے ہیں, اور ساتھ اپنی پرانی وفاداریاں بھی نبھا رہے ہیں میر شکیل کے ساتھ. ابھی آپ کو یہ سارے چھوٹے بڑے بونے, لمبے موٹے, پیٹ نکلے ہوئے, گردنیں موٹی, کالے رنگ, یہ سارے آپ کو شاپر ڈبل کرواتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی ہر صحافی یہ کوشش کرے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹویٹس کرے, زیادہ سے زیادہ پروگرامز کرے, زیادہ سے زیادہ وہ سوشل میڈیا پہ بولے, اور جب میر شکیل صاحب باہر ہیں تو پھر پوری فائل بنا کر ان کے پاس لے جائیں کہ سر آپ تو اندر گئے تھے, میں تو کھانا نصیب نہیں ہوا تھا, ہم تو کھانا کھاتے تھے, ڈالتے اندر تھے, جاتا باہر تھا سر, بس آپ کے غم میں ہم تو بڑے پریشان رہے ہیں. یہ سارے شاپر ڈبل کرانے کی کوشش ہے. آگے ایک اور آن سانگ سوچی, حسینہ واجد ٹائپ کی, ثنا بچا صاحبہ, وہ کہتی ہیں with IK and NAB it has never been about justice or accountability. It is all about getting even and seeking revenge. With Shakeel Rahman being arrested, it's now about control. آزادی صحافت کنٹرول ہو رہی ہے, ریونج لیا جا رہا ہے. بھائی جان عمران خان کے وہ کلپ بھی چلا رہے ہیں, یہ وہی گندے میڈیا والے ہیں جو جب حامد میر پہ گولیاں چلی تھیں تو انہوں نے ISI چیف کی تصویریں چلاتے رہے تھے, پورا دن انہوں نے برباد کر دیا تھا ISI چیف کی جتنی اکاؤنٹیبلٹی تھی اس وقت. اب یہ عمران خان کا کلپ چلا رہے ہیں جو عمران خان نے دھرنے کے دنوں میں جب نیگیٹو رپورٹنگ کر رہی تھی, پروپیگنڈا کر رہا تھا جنگ اور جیو جان بوجھ کر, اس وقت جو عمران خان کے کہے ہوئے الفاظ تھے کہ میں تمہاری اس نیگیٹو یہ جو پروپیگنڈا تم کر رہے ہو اس کے ثبوت لے کر پیمرا میں جاؤں گا اور دوسرے اداروں میں جاؤں گا. اب وہ کلپ چلا کے اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں اور ایسے بڑکے مار رہے ہیں جیسے کوئی انقلاب برپا کر دیں گے, ہم میر شکیل کے لیے لڑیں گے, میر شکیل آزادی صحافت کا ہیرو ہے, میر شکیل آزادی صحافت کا مینارہ نور ہے, اس نے آج اپنی گرفتاری دے کر پاکستان کے سارے شہداء صحافیوں کا حق ادا کر دیا. اس طریقے کا یہ پورا بلیٹن میں نے 9 بجے والا سنا ہے, عجیب ڈرامے بازی منکی ٹائپس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لگائے ہوئے ہیں. فخر درانی یہ ایک اور سستا صحافی, سستا لبرل, خونی لبرل, پاکستان کا صحافی, یہ کہتا ہے جس دن نیب نے جیو اور جنگ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو انکوائری کے لیے نوٹس بھیجا تب سے اس کیس کو فالو کرنا شروع کیا. اس کیس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ میر شکیل کو پکڑا جا سکتا. جی اب یہ چیئرمین نیب یعنی فخر درانی صاحب, چیف آف آرمی اسٹاف فخر درانی صاحب, پرائم منسٹر فخر درانی صاحب, یہ خود ہی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, خود ہی FIA کے ڈائریکٹر بند کے طور پہ, یہ خود ہی پھر ان کو کلین چٹ بھی آگے سے دے رہے ہیں. آخر میں پاکستان کا مشہور غدار, پوری دنیا میں ہمارا برانڈ نیم, پاکستان کا نمبر 1 وہ مالشیا جس کو ہم نے
ایمبیسڈر بنایا، ان لوگوں کو بھی سلام ہے جنہوں نے اس جیسے بندے کو ایمبیسڈر بنا کے دنیا کی سپر پاور کے اندر بٹھایا، جو آج ناک روزانہ 4 دفعہ کٹواتا ہے پاکستان کا، حسین حقانی۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ میر شکیل جو ہے اس کو پکڑ کر حکومت نے اپنی کرپشن چھپانے کی کوشش کی ہے۔ آخر میں میر صاحب ہیں، میر صاحب نے تو اخیر کر دی ہے، کہتے ہیں کہ میر شکیل آج مولانا ظفر علی خان اور شورش کاشمیری کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے، یعنی جتنا بڑا منہ اتنا بڑا جھوٹ۔ آخر میں بڑے منہ والے عمار مسعود صاحب ہیں جو کہتے ہیں جو لوگ اس دور پر آشوب میں ظلم کا شکار ہیں، آنے والے دور میں وہی اس دیش کے ہیرو کہلائیں گے۔ تو دیکھا جائے گا عمار صاحب کون ہیرو کہلاتا ہے اور کون زیرو کہلاتا ہے۔ فی الحال تو آپ اپنے باس کو جیل میں ملنے جائیں نا، اگر آپ کو ملاقات کا وقت دیا جائے، کوئی اچھی چیز بھی ان کے لیے لیتے جائیں اور کوئی فائل بھی بناتے جائیں کہ کس طریقے سے آپ نے دکھی ٹویٹس کیے ہیں۔ آپ سب نے ناظرین، جو آپ دوست سارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں ساری دنیا سے، پاکستان سے، آپ نے انجوائے کرنا ہے اس ویڈیو کو، پورا انجوائے کرنا ہے، دوستوں کو بھی انجوائے کروانا ہے۔ یہ جو چیخیں ہیں یہ ابھی تو مغیث علی کی رپورٹس کے مطابق پیر صحابہ تک ہیں، شاید یہ ایبٹ آباد تک چلی جائیں، مانسیرہ تک چلی جائیں، آگے مردان تک چلی جائیں اور پھر مالم جبہ تک ہمیں سنائی دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔